آج کل سوال وائرل ہو رہا ہے اور نام نہاد موٹیویشنل اسپیکرز بھی اس پر زور ڈال رہے ہیں، اور عجیب عجیب قسم کے جاہل لوگ جو ہے وہ اس بات کو بڑی فہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن خود پڑھیں اور خود سمجھیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے، کیا خود کوئی شخص پڑھ سکتا ہے؟ جب تک قاری صاحب نہ ہو تو صحیح سے قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا انسان۔ اگر اس پہ زبر زیر پیش آراب نقطے وغیرہ نہ لگائے جاتے پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھیں خود سمجھیں، تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب میں کوشش کروں گا کہ عقلی طور پر بھی، یعنی کہ ٹیکنیکلی لاجیکلی بھی آپ کو بتاؤں، اور اس کا حوالہ شرعی طور پر بھی میں اس سوال کے متعلق آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں شرعی طور پر کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم خود اپنی عقلوں سے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیں؟ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 26 سورہ بقرہ، اس کا چھوٹا سا حصہ ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس کو پڑھ کر بھٹک جائیں گے اور بہت سے لوگ راہ پر آ جائیں گے۔ اب راہ پر آنا تو ممکن ہے، لیکن بھٹکیں گے کیوں؟ کیا قرآن کو پڑھ کر یا اس کو سمجھ کر کیا کوئی بھٹک بھی سکتا ہے؟ بھٹکنا جب اللہ پاک نے کہہ دیا ہے تو انسان اس کو پڑھ کر بھٹکے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہر شخص بھٹکے گا یا اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے یا کچھ نشانیاں ہیں جس سے ہم اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ اس کو پڑھ کر بھٹک جائیں گے۔ جی ہاں، بالکل ہمیں نشانیاں ملتی ہیں اس کی۔ تو اسی آیت کا جب ہم شان نزول دیکھیں گے تو شان نزول یہ ہے کہ فاسقین جو ہوں گے، گناہ گار جو ہوں گے، اور کافروں کو یہ جواب دیا گیا تھا کہ جب وہ قرآن کا مطلب اپنے من پسند طریقے سے نکالیں گے تو وہ لوگ بھٹک جائیں گے۔ فاسقین، آخر فاسق پیدا کیوں ہوتا ہے؟ فاسق ہوتا کس طریقے سے ہے؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، روایتوں میں بھی آیا ہے کہ قرآن پاک کے سارے کا سارا جز جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ اب سورہ فاتحہ جب ہم قرآن پاک کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پر غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ جو اولیاء کرام کے منکر ہوتے ہیں وہ یہ تو بتاتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہ تو بتاتے ہیں۔ آگے والی آیت کیوں نہیں بتاتے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں راستہ ان کا چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ بیچ میں آیت اہدنا الصراط المستقیم، اللہ پاک نے سیدھا راستہ چلنے کا حکم دیا، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ پاک نے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے، یعنی قرآن پاک ابھی آپ نے شروع نہیں کیا، سب سے پہلے آپ کو نیکوں کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اگر آپ قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس آیت پر عمل آپ کو کرنا ہوگا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ میں راستہ ان لوگوں کا چلا ہے۔ یا اللہ لفظ نہیں ہے، کوئی اس پر بھی پوائنٹ کر سکتا ہے کہ یا اللہ یہ میں نے ایک دعائیہ طور پر کہہ دیا ہے، ترجمہ صرف اتنا ہے کہ راستہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب آج کل آپ دیکھیں گے تو اولیاء کرام کی تو اتنی وہ دشمنیاں نکال رہے ہیں، اولیاء کرام کا تو بالکل وہ سسٹم ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں، اللہ معاف کرے، لیکن ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ پاک جن کی حفاظت فرمائے اور جو تسلسل، جو سلسلہ اللہ پاک نے شروع کیا ہو، جن لوگوں کو اللہ پاک نے دوست بنایا ہو، تو اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اب مجھے لاجیکلی یہ بتائیں، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ کوئی قرآن پاک سمجھ سکتا ہے؟ اس دور میں نہیں سمجھ سکتا۔ کیا حضور نے ڈائریکٹ کسی کو پڑھایا ہے؟ نہیں پڑھایا کسی کو۔ آج کے دور میں حضور کی تربیت میں رہے صحابہ کرام، کیا صحابہ کرام نے اپنی عقلوں سے قرآن پاک کی جو ہے وہ تفسیریں کی تھی؟ نہیں، حضور سے سیکھا تھا۔ کیا تابعین نے اپنی عقلوں سے تفسیریں کی تھی؟ صحابہ کرام سے سیکھا تھا، پھر تابعین، پھر اولیاء کاملین، ہر شخص نے کسی نہ کسی امام، کسی نہ کسی استاد سے سیکھا ہے۔ تو قرآن پاک کا سمجھنا امام کے بغیر ممکن نہیں ہے، نیک لوگوں کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کا حدیث مبارکہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ غالباً 2951 یا 2952 حدیث مبارکہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی عقلوں سے قرآن پاک کی تفسیر کریں گے، اپنے قیاس سے اس کی تفسیر کریں گے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں گے۔ یہ حدیث صحیح حسن ہے۔
کہ جو اپنی عقلوں سے اور اپنے قیاس سے قرآن پاک کی تفسیر کریں گے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں گے۔ تو اب حدیث بھی منع کر رہی ہے، قرآن پاک سے نشانیاں بھی مل رہی ہیں کہ وہ لوگ راستہ کن لوگوں کا جن پر یا اللہ تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کا راستہ ہمیں چلنا ہے۔ پھر آگے جواب بھی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اب مجھے بتائیے، اگر غضب ناک لوگ جن پر غضب ہوا ہو، اگر وہ سمپلی ہمیں سب کو سمجھ میں آ جائیں تو کیا ان کو لوگ فالو کریں گے؟ نہیں کریں گے فالو۔ یہ ہمیں نیک لوگوں کے لبادے میں بڑے بڑے نماز کے نشان بھی بنے ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے بڑی بڑی داڑیاں بھی ہوں، لیکن وہ غضب والے ہوں گے، جن پر اللہ کا غضب ہوگا۔ وہ فاسقین میں سے ہوں گے، کیونکہ وہ اپنی عقلیں چلاتے ہوں گے، اماموں کا انکار کریں گے، اولیاء کرام کا انکار۔ یہ اولیاء کرام کا انکار نہیں ہے، یہ پوری ایک آیت کا انکار ہے۔ کون سی آیت؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کو راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے۔ تو میرے سننے والے ویورز اور میرے اسٹوڈنٹس جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو میں ان کو سب کو کہتا ہوں کہ اولیاء کرام کے بغیر، نیک لوگوں کے بغیر جو ہے وہ استادوں کے بغیر قرآن پڑھنا، قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اگر تم نہیں جانتے، پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو پھر ان قرآن پاک کی آیتوں کا کیا انکار کریں گے؟ اب مجھے لاجیکلی یہ بتائیے، کیا 4 سال ڈاکٹر MBBS کی تعلیم حاصل کرنے والا کیا 4 سال پڑھنے کے بعد ڈاکٹر بن جاتا ہے؟ نہیں بنتا، جب تک وہ ہاؤس جاب نہ کرے۔ 1 سال پورا اس کو ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے۔ کیا ڈگریوں سے صرف کسی اچھی فرم، اچھی کمپنی کے اندر نوکریاں مل جاتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں ملتی۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی اشتہار لگتا ہے تو ان اشتہاروں میں ایکسپیرینس مانگتے ہیں، تجربہ مانگتے ہیں۔ جب چھوٹی چھوٹی دنیا کی کمپنیز کے اندر، فرمز کے اندر آپ سے ایکسپیرینس مانگتے ہیں، اور ڈاکٹر اگر ایکسپیرینسڈ نہ ہو تو وہ ڈاکٹر مانا نہیں جاتا، تو کیا قرآن پاک ہر کوئی ایرا گیرا جس کو صحیح سے اردو بولنی بھی نہیں آتی، کیا وہ قرآن پاک خود پڑھنا سمجھنا شروع کر دے گا؟ بالکل ممکن نہیں ہے۔ تو پھر ان آیتوں پر غور کریں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس کو پڑھ کر بھٹک جائیں گے، بہت سے لوگ راہ پر آ جائیں گے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر اللہ نے ادھر حکم کیوں فرمایا، کیوں ہمیں سکھایا کہ ہم اس طرح دعا مانگیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ ہمیں نیک لوگوں کی مدد چاہیے ہوگی۔ نیک لوگ وہ جو حضور کے پسندیدہ ہوں، نیک لوگ وہ جو حضور سے محبت کرنے والے ہوں، نیک لوگ وہ حدیث پر عمل کرنے والے ہوں، سنتوں کے عاملین ہوں۔ کیونکہ آج جو ہمیں بابوں کے خلاف کرتے ہیں، نیک لوگوں کے خلاف کرتے ہیں، ہمیں اس کے بدلے میں دینا کیا چاہتے ہیں؟ ایسے ایسے وہ محققین کا نام دیتے ہیں، ایسے ایسے محققین جنہوں نے قرآن کا ترجمہ غلط کیا ہوا ہے، حضور کو معاذ اللہ بھٹکا ہوا لکھا ہوا، حضور کو شریعت سے بھولا ہوا لکھا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں جو دنیا کی سب سے مشہور ترین، اگر دنیاوی طور پر بھی دیکھیں تو سب سے مشہور ترین، اور شرعی طور پہ دیکھیں تو سب سے محبوب ترین اللہ کے محبوب شخصیت کو جو معاذ اللہ بھٹکا ہوا اور شریعت سے بھولا ہوا لکھتے ہیں، تو ان لوگوں کو فالو کریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم اگر ان کو فالو کریں گے تو ہم بھٹک جائیں گے۔ الحمدللہ بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، اس کے بعد غوث پاک ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی، شہاب الدین سہروردی، بہاؤالدین نقشبند ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے اولیاء کرام ہیں، امام اعلیٰ حضرت ہیں۔ تو جن کو ہم فالو کریں تو اچھے سے قرآن پاک سمجھ بھی جائیں گے، اور انشاءاللہ دونوں جہان میں ہمارے لیے باعث نجات بن جائے گا۔ ہم بھٹکنے سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔